میں نے خطبہ کے بعد جو تلاوت قرآن سے ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کا میں ترجمہ سیدھا سادہ بتانے سے پہلے ہم اور آپ محبت و عقیدت کے ساتھ اس محفل میں درود پاک کا نچھاور پیش کرے پہلے آواز میں۔ معزز سامعین اکرام، میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کی 30ویں پارہ میں سورۃ الضحیٰ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے تجھے دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اگر میں تمہیں دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر نہیں بھیجتا تو میں دنیا میں تجھے نہیں بھیجتا۔ میں نے بھیجا تو صرف رحمت للہ۔ یہاں پر ثبوت ملتا ہے میرے خدا نے کہا کہ میں نے تجھے صرف تیرے امتوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا نہیں، بلکہ دنیا میں جتنی ساری چیزیں ہیں، جتنی ساری مخلوقات ہے، میں نے سب کے لیے تجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے میرے محمد کو ایک طرف دیکھا جائے تو چاند ایک طرف ہے، چاند کے لیے بھی میرے محمد کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سورج کے لیے بھی میرے محمد کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، زمین کے لیے بھی میرے محمد کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین بنانے سے پہلے ہی میرے محبوب سے کہہ دیا کہ اے میرے محبوب، میرے خدا نے اپنے محبوب سے کہہ دیا کہ اے محبوب، اگر میں تجھے پیدا نہیں کرتا تو یہ دنیا کی کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کرتا۔ میں نے یہ سب چیز پیدا کیا ہے، میں نے چاند بنایا ہے، سورج بنایا ہے، میں نے مٹی سے بنا ماں باپ کے یہاں تک کہ حضرت آدم کو بنایا ہے تو تیرے وجہ سے بنایا، صرف تیرے لیے بنایا ہے۔ مسلمان عزیزوں، اسی لیے میرے خدا کہتے ہیں میرے محمد سے کہ اے محمد، اے میرے محبوب، میں نے تجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ لیکن میرے عزیز و دوستو، آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج ہم لوگوں کا ذات ہے، آج ہم لوگوں کے نام کے سنی کہنانے والے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ محمد تو ایک عام انسان کی طرح ہے۔ نہیں میرے دوست، وہ عام انسان کی طرح نہیں ہے۔ کیسے عام انسان کی طرح ہو سکتا ہے؟ جب یہ شاعر کہتا ہے کہ کہاں تم دودھ والے، کہاں وہ دودھ والا، کہاں تم سود والے، کہاں وہ نور والا، کہاں تم خاک والے۔ اگر تم اچھے پانی میں تھوک دو تو پانی خراب ہو جائے، اگر وہ کھڑے پانی میں تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جائے۔ اگر تم اپنے محبوب سے ملنے جاؤ تو ملاقات کہلائے، اگر وہ اپنے محبوب سے ملنے جائے تو میراث کہلائے۔ تیرے طرح میرے محمد تیرے طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے محمد تیرے طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرا پسینہ سے انسان بھاگتا ہے، تیرا پسینہ بدبو کرتا ہے، لیکن تجھے کیا معلوم ہے میرے محمد کا پسینہ کے لیے آدمی تڑپتے تھے سوننے کے لیے؟ تجھے کیا معلوم ہے کہ عطر جو ہوتا ہے نا، عطر میرے محمد کے پسینے کے آگے کچھ نہیں ہے۔ تب تم محمد کو کیسے اپنی طرح کہہ سکتے ہو؟ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا کر بھیجا، اللہ نے تجھے ہم لوگوں کو بندہ بنا کر بھیجا، وہ ہم لوگوں کو بندہ کہلاتا ہے اور وہ محمد کو اپنا محبوب کہلاتا ہے۔ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا محمد میرے طرح انسان تھا؟ نہیں، تیرے طرح تھا، دیکھنے میں تیرے طرح نہیں ہو سکتا، وہ ہر چیز میں تیرے سے الگ تھا۔ تو اگر
नमाज पढ़ने के लिए आता है, नमाज पढ़ता है तो सोचता है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, कब मस्जिद से बाहर जाऊंगा, कब नमाज खत्म होगा, तब मुझे फुर्सत मिलेगा। अल्लाह ने जब तुझे इबादत के लिए पैदा किया है, जब तुझे अल्लाह ने दुनिया में सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है, और तू कहता है कि मुझे दुनिया में फुर्सत कब मिलेगा, मैं नमाज पढ़कर जल्दी मैं घर कैसे जाऊंगा, मैं अपना काम कैसे करूंगा। अबे मुसलमान, तुझे क्या मालूम नहीं है, काम बाद में, पहले नमाज। तो मेरे मोहम्मद अपने मोहम्मद होने का ये बात बता रहे थे कि अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा है। तो मुसलमान अजीज, तो वहाँ पर चंद लोग थे, कुछ काफिर भी थे, तो कहने लगा हम लोग ये बात को कैसे मान ले कि अल्लाह ने तुम्हें मोहम्मद बना कर भेजा है, अपना महबूब बना कर भेजा है, तुमको अल्लाह ने अपना रसूल बना कर भेजा है, अपना दुनिया में नबी बना कर भेजा है, तो हम लोग कैसे मान ले, हम लोगों को ये बात कैसे मान ले। तो कहने लगा क्या तुम्हें मालूम नहीं है अल्लाह ने मुझे वो नबी बना कर भेजा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है ये कुरान मेरे खुदा ने मेरे ऊपर नाजिल किया है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है ये दुनिया में जितने मेरे ज़माने में आने वाले लोग होंगे, मेरे उम्मत होंगे, तुम्हें क्या मालूम नहीं है यहाँ तक के गुनहगार भी होंगे और कोई नेक होंगे, कोई मुझे मानने वाले होंगे, कोई मुझे चाहने वाले होंगे, कोई मेरे बदनामी करने वाले होंगे, लेकिन मेरे उम्मत होंगे। तो कहने लगा हम लोग ये बात को कैसे माने। वो काफिर कहने लगा नहीं, हम नहीं मानते, तुम नबी हो, तुम झूठ बोल रहे हो, शायद तुम झूठ बोल रहे हो। तो कहने लगा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो वो लोग कहने लगे अगर तुम नबी होते, अगर तुम्हारे अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना कर भेजता तो दुनिया में तुम्हें गरीब क्यों बना कर भेजा, तुम्हें तो अमीर बना कर भेज सकता था, तुम्हारा बिल्डिंग हो सकता था, तुम्हारे पास सोना हो सकता था, जेवरात हो सकता था, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुम तो एक खजूरों की चक्की में सोने वाले इंसान हो, तुम तो भिखारियों के साथ रहने वाले इंसान हो, तब हम लोग कैसे मान ले तुम एक नबी हो। तो कहने लगा तुम्हें मालूम नहीं है कि जो करीब होता है उसका नबी उससे ज्यादा करीब होता है, करीब होता है नबी उससे ज्यादा करीब होता है, और जिसे खुदा ने गरीब बनाकर भेजा उसको खुदा कहता है, जिसे खुदा ने गरीब बनाकर भेजा वो खुश नसीब होता है। क्योंकि तुम्हें मालूम है अगर मैं चाहता तो मैं अमीर बनकर आ सकता था, लेकिन मैंने गरीबों का सहारा गरीब बनकर आया हूँ, गरीबों का सहारा गरीब बनकर आया हूँ। मैं चाहता तो अमीर बन सकता था, मैं चाहता तो तेरे जैसा दौलत मेरे पास भी हो सकता था। अगर मैं चाहूँ तो खुदा का कसम मैं खुदा को सिर्फ एक मर्तबा कहूँगा और यहाँ पर सोने के जेवरात की यहाँ पर पूरा ढेप लग जाएगा। कहने लगा हम नहीं मानते, तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो मोहम्मद कहने लगा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, अल्लाह ने मुझे झूठ बोलने का वो दावा नहीं दिया है कि मैं तुम्हारे तरह झूठ बोल सकता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तुम झूठ बोल सकते हो, तुम अल्लाह का बदनामी कर सकते हो, तुम अल्लाह का महबूब का बदनामी कर सकते हो, लेकिन याद रखना तुम कयामत के दिन तुम्हें क्या मालूम नहीं है जन्नत का चाबी मेरे पास होगा, जन्नत का हर एक लम्हा का चाबी, जन्नत का जितना भी दरवाज़ा है सबका चाबी मेरे पास होगा। जब तक मैं चाहूँगा नहीं तब तक तुम लोग जन्नत में जाओगे। मुसलमान अजीज, आज हम लोग कहते हैं कि मोहम्मद हमारे तरह है। आइए मैं मोहम्मद का कुछ वाक्य बताता चलो, एक छोटा सा वाक्य है, तब मैं अपना जगह पर बैठ जाऊँगा, तब दूसरे नाते कलाम पढ़ने के लिए कोई और आएंगे। तो मुसलमान अजीज़ों, एक मर्तबा का बात है, मेरे हुजूर अपने बारगाह में बैठ के थे तो एक जो है अल्लाह का फरिश्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ पर आ गए और आकर कहने लगे हुजूर क्या, मेरे मोहम्मद ने कहा क्या बात है जिब्रील बोलो। तो कहने लगा हुजूर मैंने गया था, मैंने जहन्नम की तरफ गया था, मैंने देखा था कि हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम का उम्मत जहन्नम में है। मेरे दोस्त मेरे भाइयों ज़रा गौर से सुनना। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगा मैंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का उम्मत को जहन्नम में
دیکھا, میں نے حضرت نوح علیہ السلام کا امت کو جہنم میں دیکھا, میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا امت کو جہنم میں دیکھا, میں نے حضرت نوح علیہ السلام کا امت کو جہنم میں دیکھا, میں نے حضرت ادریس علیہ السلام کا امت کو جہنم میں دیکھا. تو یہاں تک بولنا تھا, میرے حضور نے کہا آگے کیا بات ہے, آگے تم نے کیا دیکھا. اب میرے جبرائیل علیہ السلام اللہ کا فرشتہ سوچنے لگا, شاید یہ اپنی امت کے بارے میں پوچھ لے, میں نے تو اس کا امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے. اگر میں اسے کہہ دوں گا کہ تمہارے امت کو بھی جہنم میں دیکھا تو میرے محمد کا دل ٹوٹ جائے گا, میرے محمد کے آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے, میرے محمد اپنی امتوں کے لیے رونے لگ جائے گا, میرے محمد اپنی امتوں کا سوچنے لگے گا. میں اسے نہیں کہوں گا. یہاں تک یہ بات سوچنا تھا کہ میرے محمد علیہ السلام نے, میرے محمد اللہ کے محبوب نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا, اے جبرائیل ذرا یہ تو بتا تو نے میرے امت کو کہاں دیکھا ہے, ذرا یہ تو بتا میرے امت جنت میں ہے کہ نہیں, ذرا یہ تو بتا میرے امت خوش ہے کہ نہیں. میرے دوستو وہاں تک کہ اس نے دوسرے کے امت کے بارے میں نہیں سوچا, یہاں تک کہ صرف اپنے امت کے بارے میں پوچھا کہ تو نے میرے امت کو کہاں دیکھا ہے. میرے مسلمان عزیزو, آج اگر کوئی دوسرا نبی ہوتا تو وہ کہتا ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا, ٹھیک ہے میں ایسے ہی کر دوں گا. وہ اپنی امت کے بارے میں شاید نہیں پوچھتا, لیکن میرے محمد نے اپنے امت کے بارے میں پوچھا کہ اے ذرا جبرائیل تو بتا میرے امت کو کہاں دیکھا ہے. اب جبرائیل کا منہ سے یہ آواز نکلا, حضور میں نے آپ کے بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے, میں نے آپ کا بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یہ بات سننا تھا میرے محمد علیہ السلام, میرے محمد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, میرے محمد کا دل ٹوٹ گیا, میرے محمد کا شریر کانپنے لگا, میرے محمد سوچنے لگے میرے امتوں کو کتنا درد ہو رہا ہوگا, میرے امتوں کو جہنم میں کتنا درد ہو رہا ہوگا, وہ لوگ آگ میں کیسے رہ رہے ہوں گے. میں جاؤں گا, میں اپنے گناہوں کا, میں اپنے امتوں کا گناہ معاف کراؤں گا. وہ جبرائیل وہاں سے چلا گیا اور میرے محمد ایک جگہ ایک پہاڑی کی طرف چلا گیا اور پہاڑی کی طرف جا کر سجدہ میں چلا گیا. سجدہ میں جا کر معلوم ہے کیا کہنے لگا, میرے محمد سجدہ میں جا کر کہنے لگا یا رب حب لی امتی, یا رب حب لی امتی. آج آپ نے دیکھا ہوگا میں نے یہاں تک کہہ سکتا ہوں یا غوث اعظم, حضور غوث اعظم, حضور خواجہ غریب نواز, اگر حضور خواجہ غریب نواز کو دیکھا جائے تو حضور خواجہ غریب نواز کے سجدے میں کیا کہا ہے, سبحان ربی الاعلیٰ. اگر کسی نبی کو دیکھا جائے تو وہ نبی نے کہا ہے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. اگر کسی ولی کو دیکھا جائے, اگر کسی نبی کو دیکھا جائے, اگر کسی پیر کو دیکھا جائے, یہاں تک کہ کسی آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا جائے, اگر کسی موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا جائے تو ان لوگوں نے بھی سجدہ میں کیا کہا, سبحان ربی الاعلیٰ. میرے مسلمان عزیزوں, یہاں تک کسی پیر کو دیکھا جائے تو وہ پیر نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ. یہاں تک کہ بریلی کے اعلیٰ حضرت عظیم الشان برکت ربی الاعلیٰ, لیکن میرے محمد کو دیکھا جائے تو صرف اس نے اپنے امتوں کو یاد کیا, یا رب حبلی امتی, یا رب. اب میرے محمد وہاں پر سجدے میں, ادھر پورا حال ادھر قیامت کی طرح آ گیا ہے, ادھر مدینہ میں, ادھر مکہ مدینہ گیا کہ محمد کہیں پر نہیں گئے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, محمد کو ڈھونڈا جا رہا ہے. مسجد الحرام میں گیا, ہر جگہ گیا, محمد کو ڈھونڈنے لگا, گلی گلی چھان مار لیا. سب صحابہ مل کر محمد کو ڈھونڈنے لگے, محمد کا عطا پتہ نہیں. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے جنگل کی طرف, پہاڑی کی طرف چلے گئے. تو مسلمان عزیزوں, وہاں تک جاتے جاتے 3 دن ہو چکا. 3 دن تک میرے محمد وہاں پر سجدے میں کچھ کھایا پیا نہیں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ذرا غور سے سننا. تم اگر آج 10 منٹ کیا, 2 منٹ کیا, 5 سیکنڈ اگر سجدے میں رہتے ہو, تمہارا کمر لگ جاتا ہے, تم سجدے سے اٹھنے کے لیے طرف جاتے ہو. لیکن میرے اس خدا کے محبوب نے 1 گھنٹہ نہیں, 2 گھنٹہ نہیں, 3 گھنٹہ نہیں, بلکہ 3 دن تک اپنی سر مبارک کو نہیں اٹھایا. صرف کس کے لیے,
اپنی امتوں کے لیے. اور میرے محبوب نے قسم کھایا تھا, اے خدا تیری ذات کی قسم, اگر جب تک تو میرے محبوب کو معاف نہیں کرے گا تب تک میں اپنے سر مبارک کو نہیں اٹھاؤں گا. میرے محبوب وہ اپنے امتوں سے سچا محبت کرنے والا ہے, لیکن اپنے ہم لوگ اس کے امت ہو کر اس کے دعویٰ کرنے والا کہ ہم لوگ محمد سے سچا محبت کرتے ہیں. ارے اگر تم سچا محبت کرتے تو تمہیں عبادت کرنے میں کوئی بھاری پن نہیں لگتا. جو حضرت